بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز دوستو، مکرم رفیق اور ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہم لوگ ہفت اقسام کے دروس کو پڑھ رہے ہیں اور ہفت اقسام کے سلسلے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک جتنی کلاسیں ہوئیں وہ تقریباً 6 کی تعداد میں ہیں. یعنی ہفت اقسام جو تھے 7 قسمیں اہم ترین، تو اس میں سے ہم لوگوں نے 6 قسمیں پڑھ لی. یہ جو ابھی آج قسم بیان ہو رہی ہے یہ ہفت اقسام میں کی بالکل آخری قسم ہے. تو ہم سیدھے رخ کرتے ہیں آج کی اہم قسم کو پڑھنے کی طرف. دیکھیے دوستو، آج جو قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دوستو لفیف. یہ دیکھیے لفیف، یہ ہے لفیف، اس کا نام ہے. جیسے کہ مثال نام تھا، کسی قسم کا نام جو ہے اجوف تھا، کسی کا نام ناقص تھا، کسی کا مضاعف تھا، تو اس قسم کا نام ہے لفیف. اب یہاں پہ میں مختصر سا خاکہ پہلے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ لفیف جو قسم ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. یہ ہفت اقسام کی ایک 2 قسم ہے، ساتھ میں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے لفیف مقرون، پھر دوسری قسم کا نام ہے دوستو لفیف مفروق. لفیف مقرون اور لفیف مفروق، یہ لفیف کی 2 قسموں کا نام ہے. لفیف کی ایسے ہی 2 قسمیں ہیں جیسے کہ مثال کی 2 قسمیں تھیں، مثال واوی، مثال یائی. پھر اجوف کی 2 قسمیں تھیں، اجوف واوی، اجوف یائی. پھر اسی طرح ناقص واوی، ناقص یائی، 2 قسمیں. اور مضاعف کے بھی 2 قسمیں تھیں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. اس طرح 2 قسمیں اکثر حساب سے گزری ہیں. تو لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں دوستو. پہلے کی قسموں میں، پھر اس قسم میں، پہلے کی قسموں سے مراد مثال، پھر اجوف، پھر ناقص. یہ جو قسمیں ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر حرف علت آ رہا تھا. پھر حرف علت کے اعتبار سے ہی وہ قسمیں بنی تھی. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا دوستو کسی کلاس میں کہ یہ جتنے بھی ہفت اقسام ہے اس کے اندر صحیح، پھر اس کے بعد ہے محموز، پھر اس کے بعد ہے مضاعف. یہ جو 3 قسمیں ہیں تو ان 3 قسموں کے اندر کسی حد تک حرف علت نہیں آتا ہے. تو یہ حرف علت کے حساب سے یہ قسمیں نہیں بنتی ہیں. نہیں آتا ہے کا مطلب حرف علت کے لحاظ سے یہ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قسمیں، ایک قسم ہے حمزہ کے لحاظ سے جیسے محموز ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو 2 حرف ایک جنس کے آنے کے لحاظ سے وہ مضاعف ہے، مدہ جیسے ہم نے پڑھا تھا. پھر صحیح کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح تو اس کے اندر نہ حرف علت ہوتا ہے، نہ اس کے اندر حمزہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر اور کوئی 2 حروف ایک جنس کے ہوتے ہیں. تو دوستو یہ جو بعد کی قسمیں تھیں نا، صحیح، مضاعف، پھر محموز، اس کے بعد کی جو 3 قسمیں تھیں مثال، اجوف، ناقص، تو ان 3 قسموں کے اندر بحث ہو رہی تھی حرف علت کے حساب سے. مطلب یہ ہے کہ مثال جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اس سے پہلے، مثال کے تحت میں، اجوف کے تحت میں اور ناقص کے تحت میں مثال کہتے کس کو ہیں؟ حرف علت سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں مثال اس کو کہتے ہیں کہ اگر فا کلمے کی جگہ، حروف اصلی میں فا کلمے کی جگہ اگر حرف علت واو یا ہو، حرف علت کی بات آئی. پھر اسی طریقے سے اجوف کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر بھی حرف علت کے سلسلے میں یہ گفتگو ہے کہ درمیان میں یعنی عین کلمے کی جگہ پہ حرف علت واو یا ہو، تو یہ بھی حرف علت کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو ناقص ہے تو ناقص کے اندر بھی حرف علت کے لحاظ سے ہی گفتگو ہے کہ لام کلمے کی جگہ پہ حرف علت واو یا ہو، تو یہ حرف علت آ رہا تھا اس میں. مگر ان قسموں میں اور آج کی قسم میں فرق ہے. فرق یہ ہے دوستو کہ پہلے کی 3 قسمیں جو تھیں حرف علت کے لحاظ سے بیان ہو رہی تھی تو اس کے اندر مطلب ایک حرف علت ہو رہا تھا، ہر جگہ ایک حرف علت آ رہا تھا. مثال فا کلمے کی جگہ حرف علت، اجوف عین کلمے کی جگہ حرف علت، ایک حرف علت. پھر اسی طریقے سے ناقص لام کلمے کی جگہ حرف علت. یہ ایک حرف علت سے
بحث ہو رہی تھی. مگر یہ جو قسم ہے دوستو لفیف، تو اس کے اندر بھی حرف علت کے لحاظ سے ہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن بھئی اس قسم میں حرف علت ہی ایک نہیں بلکہ دو ہوتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے. پہلے کی حرف علت والی 3 قسموں میں اور آج کی قسم میں، لفیف والی قسم میں، صرف اتنا فرق ہے کہ ان قسموں کے اندر حرف علت بھئی ایک آ رہا تھا اور ایک حرف علت کے سلسلے میں گفتگو تھی، اور آج کی جو یہ لفیف کے تحت میں جو لفیف جو قسم بیان ہو رہی ہے اس کے اندر 2 حرف علت ہوں گے. تو دوستو یہ ہے لفیف، اس کی 2 قسمیں، مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد ہم مزید اب چلتے ہیں آگے لفیف کی باضابطہ تعریف کی طرف. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قسموں کی تعریفات بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائیں گی. دیکھیے یہاں پہ لکھا جا رہا ہے لفیف کی تعریف. یہ ہے لفیف کی تعریف. کس کو کہتے ہیں لفیف؟ لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں دو حروف علت ہوں. 2 حروف علت ہوں. مثال دیکھیے دوستو، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے ایک مثال، یہ ہے طوا. طوا کی مثال آ رہی. یہ طوا حروف اصلی پر مشتمل ایک لفظ اور کلمہ ہے، اور اس کے اندر ایک پہلے نمبر پہ فا کلمے کی جگہ طا ہے، یہ حرف علت نہیں ہے. پھر اس کے بعد عین کلمہ اور یہ لام کلمہ جو ہے نا وہ حرف علت والا ہے، حروف علت ہیں اس میں. یہ عین کلمے میں واو آ رہا ہے اور لام کلمے میں یا آ رہا ہے. تو اس طرح 2 حروف علت پر مشتمل یہ کلمہ پایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اب اس کو ہم بلا تردد نام دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفیف ہے. جہاں جس کلمے کے حروف اصلی میں 2 حرف علت پائیں اور دیکھیں تو اس کو لفیف کہہ دیں. یہ لفیف ہے. اب اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے لفیف کی جو 2 قسمیں تھیں، لفیف اس کے تحت میں جو 2 قسمیں تھیں، ایک ہے مقرون. دوسری قسم کا نام جیسا کہ ابھی لکھا گیا تھا وہ ہے مفروخ. مقرون اور مفروخ. تو اب لفیف مقرون اور لفیف مفروخ ان دونوں کی تعریفات سے ہم کو گزرنا ہے. تو ان کی بھی تعریفات آئیں گی اور ان کی تمثیلات بھی آئیں گی، مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دوستو اب ہم سب سے پہلے لفیف مقرون کی طرف جاتے ہیں، اس کی تعریف کی طرف. یہ دیکھیے لفیف مقرون کی تعریف. لفیف مقرون کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ لفیف مقرون. دیکھیے لفیف مقرون وہ لفیف ہے، کیونکہ باضابطہ پہلے تعریف آ چکی ہے لفیف کی. وہ لفیف ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حروف علت ایک ساتھ آئیں، ایک ساتھ مل کر آئیں. جیسے دوستو اسی مثال کو ہم لیتے ہیں سمجھنے میں سہولت ہو. طوا ہے جیسے مثال کے طور پہ. یہ ہے لفیف مقرون. لفیف مقرون. تو لفیف مقرون میں تعریف دیکھیں. لفیف مقرون وہ لفیف ہے، وہ کلمہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں، جس کے حروف اصلی میں 2 حروف علت ایک ساتھ مل کر آئیں. جیسے کہ طوا کے اندر واو اور یا 2 حروف علت بھئی اکٹھا آ رہے ہیں، درمیان میں کوئی جدائی پیدا کرنے والا کوئی حرف نہیں ہے، جدا نہیں ہے، یہ مل کے ہے.
تو یہ ہے لفیف مقرون۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں لفیف مفروخ کی طرف۔ مفروخ کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ لفیف مفروخ۔ لفیف مفروخ وہ لفیف ہے جس کے حروف اصلی میں دو حروف علت ہے الگ الگ، یعنی جدا آئے۔ جیسے ایک مثال ہے، دیکھیے دوستو یہاں پہ لکھی جا رہی ہے، وقا کا لفظ ہے، وقا۔ تو وقا کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہ دو حروف علت آ گئے، ایک واو اور ایک یا، تو لہذا یہ لفیف بن گیا۔ مگر وہ دو حروف علت پہلے کی طرح یکجا ایک ساتھ نہیں آ رہے بلکہ الگ الگ آ رہے ہیں۔ جیسے کہ واو پہلے آیا حرف علت، اس کے بعد قاف ہے، دوسرا حرف آ چکا ہے، پھر اس کے بعد یا ہے۔ تو درمیان میں دو حروف علت کے درمیان میں ایک الگ سے دوسرا حرف آیا اور وہ جدائی دونوں میں پیدا کر رہا ہے۔ تو اس طرح دو حروف علت کسی کلمے کے حروف اصلی میں ہوں مگر جدا جدا ہوں، درمیان میں کوئی جدائی ہو، جدائی پیدا کرنے والا حرف ہو اور الگ الگ ہو، تو اس کو لفیف مفروخ کہتے ہیں۔ تو دوستو لفیف کی دو قسمیں، لفیف مقرون پھر لفیف مفروخ۔ تو اس کی تعریفات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کس کو کہا جاتا ہے۔ جہاں کہیں آگے اگر کلاسوں میں لفیف کی بات ہو یا مقرون کے لفظ کے ساتھ اس کا ذکر ہو یا مفروخ کے لفظ کے ساتھ ہو، تو اس وقت ہم آسانی سے سمجھ جائیں کہ اس شکل کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو بہرحال دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفیف کے اندر ایک حرف علت نہیں ہوتا بلکہ دو حرف علت ہوتے ہیں اور دو حروف علت سے بحث ہوتی ہے۔ تو دوستو اب تک 7 اقسام یعنی 7 انتہائی اہم ترین قسمیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے درس کے ساتھ، پھر نئی گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علمی خیرات سے مالا مال فرمائے۔